عام طور پہ ہمارے ہاں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ مایوسی کی کیفیت، کیا کریں پتہ نہیں کیا کریں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، میرا نہ ایسے ہوتا ہے، دل کرتا ہے میں روؤں، دل کرتا ہے میں یوں کروں، نہ کام کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اللہ کی رحمت سے بھی اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے، ذہن بھی نہیں مان رہا۔ اللہ جل جلالہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرنے والے ہیں، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں۔ چند احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ جب مخلوقات کو پیدا کیا تو جو لکھنا تھا لکھ دیا، یعنی جو جس کا نصیب تھا، جو کچھ لکھنا تھا ان کے بارے میں لکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لکھا، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرا غضب بھی ہے، میری رحمت بھی ہے، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ ایک اللہ کا غضب، ایک اللہ کی رحمت۔ فرمایا اللہ کی رحمت سبقت لے گئی، اللہ کی رحمت غالب ہو گئی، اللہ کا غضب مغلوب ہو گیا۔ ایک روایت کے اندر ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک رحمت کا حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ظہور دنیا کے اندر فرمایا۔ جو اس کا ظہور ہے وہ کیسے؟ فرمایا جتنے جنات، جتنے انسان، جتنے حیوان، جتنے درندے، یہ سارے کے سارے آپس میں اگر کچھ بھی دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیسے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں؟ خصوصاً ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں، میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو شاید آپ بتا سکتے ہیں بھئی ہم نے دیکھا ہے، آپ گواہی دے دیں۔ میرا علم کم ہے یا میرا مشاہدہ کم ہے، میری عمر کم ہے، بہت سارے بھائی دوست مجھ سے بڑی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا زیادہ ہوگا، جہاں دیدہ لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علم کے اندر بات ہوگی۔ میں اپنا مشاہدہ عرض کرتا ہوں، آپ بھی بتا دیں بے شک، آج تک نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے سنا ہے کہ کسی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کر اس کا بچہ مر گیا ہو، کسی ہاتھی کے، خصوصاً مادہ یعنی ماں، اس کے پاؤں کے نیچے آ کر اس کا اپنا بچہ مر گیا ہو، اگر وہ پاؤں رکھے تو اس کا بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا، میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ میں اسے سنا ہو یا دیکھا ہو تو بالکل کہے جی ایسا ہے۔ درندے جانور، شیر، چیتے، جو بڑے بڑے ہاتھی جیسے بڑے جانور، گینڈے جیسے بڑے جانور، وہ بڑے بڑے طاقتور جانور کو حملہ کرتے ہیں اور یوں شارک سے پکڑتے ہیں، پکڑ کے اس کا خون چوستے ہیں، اور چوس کر اتنا خون چوستے ہیں کہ وہیں سے وہ کیا کہتے ہیں مر جاتا ہے، اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ درندے، شیر اور چیتے جیسے، آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا یا سنا بھی نہیں ہوگا کہ چیتے کے منہ کے اندر آ کر اس کا اپنا بچہ مر گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے وہ یقیناً دیکھا ہوگا کہ چیتا ہے، وہ مادہ ہے، اپنے بچوں کو یوں پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر رہا ہے، دوسری جگہ پہ منتقل کر رہا ہے۔ اس کے نکیلے دانت جو ہاتھی اور بڑے بڑے جانوروں کی رگوں سے خون کو چوس لیں، اپنے بچے کی گردن پر اس کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ مادہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، ہاتھی اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، شیرنی اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، بلی ہے اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، منہ میں بچوں کو لے کر پھر رہی ہے، 7 جگہ پہ تو پھرتی ہے، مشہور یہ ہے۔ اب یہ کتا ہے، کتیا ہے، کتنے نکیلے اور تیز دانت ہیں، انسان کو یوں کاٹے اس کا زہر کتنا ہے، جانوروں کو کاٹ لیتا ہے، یعنی سور اور خنزیر کا شکار کرنا ہو تو کتے کو لے جاتے ہیں، لیکن وہ کتیا بھی اپنے بچوں کو یوں منہ میں اس کی گردن کو اٹھا کے پکڑ کر دوسری جگہ پہ لے جاتی ہے، اس کے بچے کی گردن پر دانت کا نشان بھی نہیں پڑتا۔ یہ ماں ہے، ماں کے دل میں اللہ نے پیار ڈالا ہے، ہر ممتا، ہر ماں، اس کے دل کے اندر جتنی بھی ممتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، جس کا ظہور پوری دنیا کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا۔